الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو پچھلی 2 ویڈیوز میں ایک بہن کا واقعہ سنا رہی تھی جو ان کی آپ بیتی ہے، ان کو اسی کو کنٹینیو کرتی ہوں، اور پچھلی ویڈیو میں ذکر کر رہی تھی کس طرح ان کو درد ہوتا ہے اور جسمانی تکلیف، کس طرح ان کی فیملی، ان کے بچے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات مجھ سے مس ہو گئی تھی کہ جب وہ ٹائم تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں اس دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ کہتی ہیں اس وقت مجھے اپنے ماں باپ کا خیال آیا، اپنے بوڑھے ماں باپ کا، اور میں نے سوچا کہ اگر میں مر گئی تو میرے ماں باپ پہ کیا گزرے گی۔ تو بس یہ سوچ کر میں نے اپنے شوہر کو وصیت کی کہ میرے ماں باپ کو فوراً نہ بتانا، بہت دھیان سے، بہت دیکھ بھال کر بتانا، پہلے میرے بھائی کو بتانا، اور اگر جتنی دیر تک ممکن ہو سکے چھپا لینا میرے والدین سے اس بات کو۔ حالانکہ یہ بہت بچوں والی بات ہے، لیکن اپنے والدین کی تکلیف کا سوچ کر یہ ہی کہہ رہی تھی کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ان کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی تو ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں ہے، اور وہ ساری عمر اس دکھ میں مبتلا رہیں گے۔ یہ بات اس لیے ان سے تھوڑی دیر چھپائے رکھنا، لیکن انہیں بتا دینا، اور ایسے بتانا کہ ان کو پتہ نہ چلے۔ بس یہی بات میری اس پچھلی ویڈیو میں سے رہ گئی تھی، تو میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں۔ پھر وہ کہتی ہیں جب میری تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری روح تک تھک گئی ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت تھکا محسوس کرتی۔ پورا دن گزرتا ہی نہیں، بہت مشکل سے دن گزرتا، کام کاج، لیکن پھر بھی میں کام کاج کرتی، اپنے بچوں کو دیکھتی، رشتہ داروں کو دیکھتی، اور کہتی ہیں کہ جہاں پر بھی جاتی مجھے لوگ یہی کہتے کہ تم اتنی تھکی ہوئی کیوں نظر آ رہی ہو، اور ہر وقت یہ کہنا پریشان ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں۔ یہی جملے مجھے ہر کسی سے سننے کو ملتے تھے۔ میں نے سوچا دوبارہ بھائی سے بات کروں، کیا پتہ تب بھی کچھ ہو، اور تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کچھ کرنے کا۔ تو دوبارہ میں نے بھائی کو فون کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ انہی مولانا سے بات کرتا ہوں۔ بھائی نے جب ان مولانا کو دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ دوبارہ ادھر وہ موجود نہیں ہیں۔ بہرحال کافی تلاش کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گئے۔ تو بھائی نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی اور، اگر ایسے تو میں کسی کو نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی اور اللہ والا بندہ مل جائے تو تمہاری پریشانی کا حل نکال سکے۔ تو یہ سن کر یہ بہن کہتی ہیں کہ میں کافی مزید پریشان ہو گئی۔ ایک مولانا کا آسرا ہی تھا، وہ دعا کرتے تو میں کچھ عرصے ٹھیک ہو جاتی اور تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ پھر جب دوبارہ سٹارٹ ہوئی تو وہ 2 مرتبہ وہ مولانا علاج کر چکے تھے، تو یہ دعا کرتے جیسے دعا کرتے تو میری تکلیف تھوڑی کم ہو جاتی، تھوڑی سی، اور مجھے اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ ان کا یہ آسرا تھا وہ بھی جیسے چھین لیا ہو کسی نے، وہ سہارا بھی نہیں مل رہا، کہ وہ پھر تکلیف کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے لگا۔ کہتی ہیں کہ وہ سارا عرصہ درود شریف پڑھتی رہی، جب پورا دن تھک جاتی تو بسترے پہ لیٹنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کرتی تھیں۔ اسی دوران پھر ایک دن میرے بھائی نے بتایا کہ مجھے ایک اور اللہ والے کا عمل ہوا ہے نا، تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے تمہارے معاملہ بیان کروں گا۔ پھر اس کے بھائی اس صاحب کے پاس جاتے ہیں، اور وہ صاحب ان کی بہن کا سارا معاملہ سنتے ہیں، جو پچھلے مولانا تھے ان نے جو سارا کام کیا تھا وہ والی بات بھی یہ سنتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ آپ کی بہن پر بہت شدید جادو کیا گیا ہے، اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ ان کو اصل میں ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے، وہ یہ چاہتے ہیں جو جادو کر رہے ہیں، اور جیسے ان کا پتہ صاف کر دیا جائے دنیا سے۔ اس بزرگ کے ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ جو میری بہن کے لیے آپ دعا کریں اور ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ اپنی بہن کو بولیں کہ آپ قرآن شریف پڑھتی رہیں، اور ان کو ریگولر درود شریف پڑھتی رہیں، اور کچھ آیتیں بتائیں، اور جو یہ آیتیں بھی انہوں نے بولا یہ پڑھنی، اور ہدایات پہ عمل ضرور کریں۔ تو بہن کہتی ہیں کہ میں نے نہ ہدایات پہ عمل کرنا شروع کیا، میرے بھائی نے مجھے ان سب کا بتایا جب، تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے
ان کے بھائی نے انہیں بتایا کہ آپ نے قرآن شریف سے یہ آیتیں پڑھنی ہیں. اس سے پہلے بتایا کہ آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے. ساتھ میں کچھ یہ ہدایات دی گئی ہیں. سورہ بقرہ کو گھر میں لگائیں ہر روز 1 مرتبہ، اور اتنی آواز میں لگائیں کہ گھر کے سارے کمروں میں اس کی آواز پہنچے. یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے ان بزرگ کی ان ہدایات پہ عمل کرنا شروع کیا. شروع میں جب میں نے سورہ بقرہ لگائی یوٹیوب کے اوپر تو گھر والے جیسے ناراضگی کا اظہار کرتے، یہ باتیں سناتے کہ ہم سب بھی مسلمان ہیں، ہم سب بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا تو نہیں کرتا کہ اتنی اونچی آواز میں لگا کر بیٹھ جائے. کبھی کہتے کہ بند کرو کال سننی ہے، کبھی کچھ کہتے. تو میں نے یہ سارا واقعہ پھر ان بزرگ کو فون کر کے بتایا کہ یہ ایسے کرتے ہیں میرے گھر والے. تو انہوں نے بولا کہ آپ آہستہ آواز میں سن لیا کریں کہ صرف آپ تک آواز جائے. اس کے بعد پھر میں آہستہ آواز میں سن لیا کرتی تھی. اس کے بعد انہوں نے کچھ آیتیں بھی بتائی تھی. تو جب میں نے وہ آیتیں پڑھنی ہوتی تو مجھے کچھ بولنا نہیں تھا. تو خاص اس وقت جب میں آیتیں پڑھی ہوتی، کبھی میرے شوہر مجھے آواز لگاتے، کبھی میرے بچے مجھے آواز لگاتے، اگر میں بات نہ سنتی تو سر پر آ کے کھڑے ہو جاتے اور پھر اس طرح شور مچاتے کہ میرے سر پہ کھڑے ہو کر کے مجھے بولنا ہی پڑتا. اور بولتے کہ ایسا بھی کیا پڑھ رہی ہو کہ کیا کوئی وظیفہ کر رہی ہو یا کوئی چلڑ کر رہی ہو، اور مذاق اڑاتے یا کہتے کہ اب مائی بن گئی ہو، اور کبھی کچھ کہتے. بہرحال یہ کہتی ہیں کہ میرے سر پر اس طرح سوال رہتے کہ اس طرح سوال کرتے کہ فضول سوال کرتے، جن کا جواب مجھے ہاں نہ میں دینا ہوتا وہ بھی آ کے اسی ٹائم پہ پوچھتے کہ جب میں کچھ پڑھ رہی ہوتی. تو اس کے بعد انہوں نے پھر اس بزرگ سے ان کو بتایا کہ یہ ایسے کرتے ہیں. پھر ان بزرگ نے بتایا اگر آپ کو ایسی مجبوری ہو کہ آپ کو بولنا ہی پڑے تو آپ درود شریف پڑھیں 1 مرتبہ، پھر بات کریں اور پھر درود شریف پڑھیں دوبارہ. اس آیت کو اسی نمبر سے دوبارہ سٹارٹ کریں، لیکن اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ بہن کہتی ہے کہ میں نے ان ہدایات پہ عمل کیا، اور جب بھی میں کچھ پڑھتی، اگر کوئی گھر والے بولتے تو میں بولتی، اس کے بعد پھر میں دوبارہ پڑھنا سٹارٹ کر دیتی. اور پھر جب میں نے بزرگ کو ان کو فون کیا اور وہ کہتے ہیں پھر کہ اگر آپ کو ایسے گھر والے تنگ کرتے تو آپ انہیں بیٹا آپ اپنے گھر والوں کو بولتی کیوں نہیں کہ جب میں کچھ پڑھ رہی ہوں، کوئی عبادت کر رہی ہوں تو میرے پاس نہ آئیں. تو بہن کہتی ہیں کہ اس ٹائم مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اپنے ایسے گھر والوں سے ڈرتی ہوں، مطلب انہیں کچھ بول نہیں پاتی. مطلب مجھے اپنے گھر والوں سے خوف آتا ہے، اور میری اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے بھی بول پاؤں. میرے بچے بھی مجھے بول دیتے ہیں لیکن میں کچھ نہیں بول پاتی. یہ آیتیں پڑھنے میں تقریباً 5 منٹ ہی لگتے ہیں مجھے، یہ قرآنی آیتیں میں. کہتی ہیں کہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے اتنی سی بات بھی کہنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، بہت ڈر سا لگتا ہے، تو میں نے یہ بات کافی نوٹ کرنا شروع کی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے. پھر میں نے بزرگ کو یہ بات بتائی تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جادو کا اثر ہے کہ آپ کے دل میں اس طرح کا خوف ڈالا جاتا ہے. تو کہتی ہیں کہ آپ کے لیے میں دعا کروں گا، اور کبھی دوبارہ اس طرح کا خوف ہوا تو آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دینا. اور تو یہ بہن کہتی ہیں کہ اس بات پہ میں نے عمل کیا اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا. اب اس سے آگے کا واقعہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز آتے ہوئے مطلب جتنے بھی اس ویڈیو کے پارٹ ہیں آپ کو ملتے رہیں، اور آپ بھی درود شریف پڑھتے رہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں پڑھنے کی. اور دن میں 1 دفعہ لکھا بھی ضرور کریں، اس سے بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ.